لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر لسنر فرماتے ہیں وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، واللہ وہ سلامت رہا قیامت میں. پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں کو اپنی محبت سے منور اور روشن فرمائے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا. راستے میں ایک نوجوان حاجی کو دیکھا جو بغیر زاد راہ یعنی بغیر سامان سفر پیدل چل رہا تھا. میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا اے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس سے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی اللہ عز و جل کے پاس. پوچھا زاد راہ یعنی سامان سفر کہاں ہے؟ بولا اسی کے پاس، اسی کے ذمہ کرم پر ہے یعنی اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے. میں نے کہا یہ طویل راستہ، یہ لمبا راستہ ہے، بغیر توشے یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے بغیر یہ طے نہیں ہوگا. تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ تو وہ بولا جی ہاں. میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 حروف زاد راہ کے طور پر لے لیے تھے. پوچھا وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا
اللہ عز و جل کا یہ فرمان کاف ہا یا عین صاد، پوچھا ان حروف سے کیا مراد ہے؟ کہا کاف سے کافی یعنی کفایت کرنے والا، ہا سے ہادی یعنی ہدایت کرنے والا، یا سے پناہ دینے والا، عین سے عالم یعنی جاننے والا، اور صاد سے صادق یعنی سچا۔ تو جس کا رفیق کافی و ہادی و مودی یعنی پناہ دینے والا اور عالم اور صادق ہو، وہ کیسے ضائع یا پریشان ہو سکتا ہے؟ اور اسے کیا ضرورت ہے کہ زیادہ راہ اور پانی اٹھائے پھرے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حاجی کا کلام سن کر میں نے اس کو اپنی قمیص پیش کی، اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اے شیخ، دنیا کی قمیص سے بے قمیص رہنا بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس حاجی نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس طرح مناجات یعنی دعا کرنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز یعنی عبادت عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور وہ چیز یعنی گناہ معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہی تو وہ خاموش تھا۔ میں نے کہا تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور وہ فرما دے لا لبیک ولا سعدیک ولا اسمع کلامک ولا اسمع کلامک ولا انظر الیک، یعنی نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ سعدیک قبول ہے، نہ میں تیرا کلام سنوں اور نہ تیری طرف دیکھوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے اس حاجی کو سارے راستے پھر کہیں نہ دیکھا، بالآخر مینا شریف میں وہ نظر آ گیا۔ اس وقت وہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا۔ اشعار پڑھنے کے بعد وہ گڑ گڑا عرض گزار ہوا، اے اللہ عز و جل، لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا قرب حاصل کیا، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ تیرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر سکوں سوائے اپنی جان کے۔ تو اسی کو تیری بارگاہ میں، اسی جان کو تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما۔ یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر یکا یک غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، یہ اللہ عز و جل کا پیارا ہے جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ پھر میں نے اس خوش نصیب حاجی کی تجہیز و تکفین کرنے کی سعادت حاصل کی۔ محبت میں اپنی گھمایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا بتایا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پیلا جام ایسا پیلایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و
ثنا یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی کر الفت میں اپنی فنا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ تعالی کی محبت میں گم ہو جائے تو وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ اس نوجوان حاجی کو اللہ تعالی سے کیسی محبت تھی، کیسی الفت تھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اس نوجوان کا کیسا توکل تھا، کیسا بھروسہ تھا کہ زاد راہ تک ساتھ نہیں لیا، اور محبت الہی میں دوسروں سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے انہیں اپنی قمیص دینا چاہی تو اسے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ یقیناً محبت الہی جب کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا و ما فیہا سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس سے کیسی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے فرمائے گا اپنے جھوٹے معبودوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ۔ جہنم میں جانے کا ان کو حکم دیا جائے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے سامنے ایمان والوں سے فرمائے گا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایمان والے فوراً جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسے میں عرش الہی کے نیچے سے کوئی ندا دینے والا یہ آیت کریمہ پڑھے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہر شے سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی سے ہوتی ہے، اپنے خالق و مالک سے ہوتی ہے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 پر ہے کہ اللہ تعالی کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ہر خوشی پر اپنے رب عز و جل کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، نرم اور آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا،
सर्दियों की तवील रातों में क़याम और गर्मियों के लंबे दिनों में रोजे, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना, उसी की खातिर दुश्मनी रखना, उसी की खातिर किसी को कुछ देना, उसी की खातिर किसी से रोक लेना, नेमत पर शुक्र, मुसीबत पर सब्र, हर हाल में खुदा पर तवक्कुल, अपने हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अहकाम इलाही में अमल के लिए हमा वक्त यानी हर वक्त तैयार रहना, दिल को गैर की मोहब्बत से पाक रखना, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत और अल्लाह के दुश्मनों से नफरत करना, अल्लाह के प्यारों का नियाजमंद रहना, अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से महबूब रखना, अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों को अपने दिलों के करीब रखना, इनसे मोहब्बत रखना, मोहब्बत इलाही में इजाफे के लिए उनकी सोहबत इख्तियार करना, अल्लाह ताला की ताज़ीम समझते हुए उनकी ताज़ीम करना, ये तमाम उमूर और इनके अलावा सैकड़ों काम ऐसे हैं जो मोहब्बत इलाही की दलील भी हैं और उसके तकाजे भी हैं। कल्ब में याद तेरी बसी हो, कल्ब में याद तेरी बसी हो, जिक्र लब पर तेरा हर घड़ी हो, मस्तियों बेखुदी और फना की मेरे मौला तू खैरात दे दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि मोहब्बत इलाही के तकाजे क्या हैं? यानी अगर कोई शख्स मोहब्बत इलाही का दावेदार है तो उसके शब व रोज कैसे गुजरने चाहिए? उसका सर बारगाह इलाही में झुका हुआ होना चाहिए, उसकी आंखें याद इलाही से तर होनी चाहिए, उसका दिल रिज़ाए इलाही के लिए बेकरार होना चाहिए और वह ये सोचता रहे, तगोदो करता रहे, कोशिश करता रहे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। दिन रोजे में गुजरे तो रातें इबादत में बसर हों। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों के अंदाज भी क्या निराले होते हैं, आइए सुनते हैं। चुनाचे दावत इस्लामी की इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब हिकायतें और नसीहतें सफ़ा नंबर 211 पर है। हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा एक पहाड़ में घूम फिर रहा था, जब मैं एक ऐसी वादी के करीब से गुजरा कि जिसमें बहुत से दरख्त, नबातात और फल थे, तो मैंने अल्लाह ताला की कुदरत और हसीन कारीगरी के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। इन हजरात की मदनी सोच, इसको मुलाहजा फरमाइए, इसका अंदाजा लगाइए कि ये जब दुनिया के हसीन मनाजिर सब्जाजार भी देखते हैं तो उसको देखकर भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में गौर व फिक्र करने वाले होते हैं। ये होते हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इनका फैजान नसीब फरमाए। अचानक मुझे एक आवाज आई। ये फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला की कुदरत और हुस्ने कारीगरी में गौर कर रहा था, मुझे एक आवाज आई और फिर क्या हुआ? आप फरमाते हैं आवाज जब मैंने सुनी तो उस आवाज के सबब मेरे आंसुओं को बहना नसीब हुआ और मेरी आतशे इश्क यानी इश्क इलाही की जो आग थी वो भड़क उठी। अल्लाहु अकबर। चुनाचे मैं उस आवाज के पीछे पहाड़ के निचले हिस्से में एक गार के धाने तक पहुंचा। वो कलाम गार के अंदर से सुनाई दे रहा था, यानी आवाज गार के अंदर से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहां एक इबादत गुजार शख्स को पाया जो निहायत कमजोर था। उस पर मकबूलियत के आसार नुमाया थे। मैंने उसको यह कहते हुए सुना, पाक है वो जात जिसने उस शाख के दिलों को अपनी बारगाह में मुनाजात के लिए जिंदा किया।
اور ان کو طلب معاش کی مشقت سے بے نیاز کر دیا، اب وہ صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس نے انہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا، تو اب وہ صرف اسی کے مشتاق ہیں۔ جب اس نے مجھے محسوس کیا تو میں نے کہا السلام علیک، اے غموں کے رفیق اور دکھوں کے ہم نشین۔ تو اس نے جواب دیا وعلیک السلام، آپ کو کس نے اس شخص کا راستہ دکھایا جسے خوف الہی نے مخلوق سے علیحدہ کر رکھا ہے اور جو اپنے نفس کے محاسبے کی وجہ سے کلام میں فصاحت سے غافل ہے؟ تو میں نے کہا، ذوالنون مصری فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ مجھے غور و فکر کی رغبت اور پر اسرار اولیاء کرام کے بارے میں جاننے کی خواہش آپ کے پاس لائی ہے۔ تو اس نے کہا، اے نوجوان، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کے اپنے محبوب حقیقی سے انتہائی محبت اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر ان کی ارواح عالم ملکوت میں سیر کرتی ہیں اور اللہ عز و جل کے جمع شدہ خزانوں کو دیکھتی ہیں، تو ذات باری تعالی ان کو اپنے جمال کا مشاہدہ کرواتی ہے اور وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے دل اس کی محبت میں آباد ہوتے ہیں اور ان کی ارواح اس سے ملاقات کے لیے اڑتی رہتی ہیں۔ وہ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں۔ پھر اس شخص نے رونا شروع کر دیا اور دعا کی، یا اللہ عز و جل ان اولیاء کرام جیسے اعمال کی مجھے بھی توفیق دے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ خائفین کی صفات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کی صفات ہیں اور عارفین کی علامات ہیں۔ رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی، اے کاش گزرے صدا یا الہی، نہ ہو اشک برباد دنیا کے غم میں، نہ ہو اشک برباد دنیا کے غم میں، محبت کے غم میں، محمد کے غم میں، رولا یا الہی، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمیں بھی اپنے اندر اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے ایک بار اپنے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد علیہ السلام، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے کے لیے اور اللہ والوں سے محبت کے نرالے اور اللہ والوں کی اللہ سے محبت کے نرالے انداز جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں پڑھنا بے حد مفید ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کی اب تک 5 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور اس کتاب میں بہت سارے اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان کی زندگی اور اس کے نمایاں واقعات، ان کی کرامات، ان کے فرامین، شرعی احکامات کی پاسداری، محبت الہی کے نرالے انداز و واقعات کو بہت ہی جامع اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ نہ صرف خود اس کتاب کا مطالعہ کیجئے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے اس کتاب کو ریڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی پڑھا جا سکتا ہے، اور ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے نیک بندوں کے کچھ مزید واقعات سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے مینڈے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی ہے، تو ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ تعالی نے روشن کر دیا ہے۔ بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین مشروبات پلاتے تھے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے، متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور فرما رہے ہیں قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو عرض گزار ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفلی نمازیں اور نفلی روزے تو جمع نہیں کیے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کر لیں کہ ہمیں محبت کس سے ہے؟ ہمارے دل کے اندر کون جلوہ گر ہے؟ جو اللہ والے تھے ان کے انداز کیا تھے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کیفیت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، حضور کی اپنی حضور سے جو محبت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جین خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ جین خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے،
خلق کہتی ہے مصطفیٰ. اللہ والوں کے یہ انداز ہوں، ان کے دل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گنجینے ہوں، رب تبارک و تعالی سے محبت ہو، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اور ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کیا غور کرتے ہیں؟ ہم کس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا ذہن بناتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو؟ ہم دن رات ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، مال 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 مال، پیسہ 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 پیسہ. اس کے حلال کمانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن دن رات مال کی محبت میں گم رہنا یہ سعادت مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. محبوبین کے کیا واقعات تھے سماعت فرمائیے. اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 آدمیوں پر سے گزر ہوا جن کے بدن کمزور تھے اور رنگ بدلا ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے؟ یعنی کمزوری ہے، بدن کمزور ہے، رنگ بدلا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیا سبب ہے اس کا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کی دوزخ کی آگ کا خوف. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ خائفین کو جہنم سے امان نصیب کرے. پھر آپ علیہ السلام کا گزر ان کے علاوہ دیگر 3 اشخاص پر سے ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا. آپ نے ان 3 افراد سے پھر استفسار فرمایا جن کو اب دوبارہ ملے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جنت کا شوق. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا اللہ پر حق ہے کہ وہ تمہیں عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو. پھر آپ علیہ السلام 3 اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو سابقہ دونوں گروہوں سے زیادہ کمزور اور متغیر رنگ والے تھے. ان کے چہروں پر گویا نور کے آئینے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے 3 بار کہا تم ہی مقرب ہو، تم ہی مقرب ہو، تم ہی مقرب ہو، یعنی اللہ کا زیادہ قرب تم لوگوں کو ہی حاصل ہے. قلب میں یاد تیری بسی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیو بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کا محبت الہی میں کیا حال ہوا کرتا تھا. یہ حضرات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کس قدر پاسداری کیا کرتے تھے، نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے کیسی نفرت کیا کرتے تھے. عبادت الہی کی کثرت انہیں کمزور اور نڈھال کر دیا کرتی تھی اور ان کے رنگ تبدیل کر دیا کرتی تھی. آج ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ نیکیاں پلے نہیں اور گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے کہ الامان والحفیظ بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے
अमली का शिकार है, ना तो हुकूकुल इबाद की अदायगी का पास है, ना ही हुकूकुल्लाह की पासदारी का कोई एहसास। नेकियां करना नफ्स के लिए बेहद दुश्वार और इर्तिकाबे गुनाह बेहद आसान हो चुका है। मस्जिदों की वीरानी और गुनाहों भरी मखलूत तफरी गाहों की आबादकारी दीन का दर्द रखने वालों को गोया खून के आंसू रुलाती और तड़पा के रख देती है। टीवी, डिश एंटीना, इंटरनेट, सोशल मीडिया और केबल का गलत इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। तकमीले जरूरियात और हुसूल सहूलियात की हद से ज्यादा जद्दोजहद ने मुसलमानों की भारी तादाद को फिक्र आखिरत से यकसर गाफिल कर दिया है। गाली देना, तोहमत लगाना, बदगुमानी करना, गीबत करना, चुगली खाना, लोगों के ऐब जानने की जुस्तजू में और टो में लगे रहना, लोगों के ऐब उछालना, झूठ बोलना, वादे खिलाफ करना, वादा खिलाफी करना, झूठे वादे करना, किसी का माल ना हक खाना, खून बहाना, किसी को बिला इजाजत शरई तकलीफ देना, कर्ज दबा लेना, किसी की चीज आरियतन यानी वक्ती तौर पर लेकर वापस ना करना, मुसलमानों को बुरे अलकाब से पुकारना, उनकी चीज उसे नागवार गुजरने के बावजूद बिला इजाजत शरई इस्तेमाल करते रहना, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, बदकारी करना, फिल्में ड्रामे देखना, गाने बाजे सुनना, सूद और रिश्वत का लेन देन करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, उन्हें सताना, अमानत में खयानत, बदनिगाही करना, औरतों का मर्दों की और मर्दों का औरतों की मुशाबहत यानी नक्काली करना, बेपर्दगी, गरूर तकब्बुर, हसद, रियाकारी, अपने दिल में मुसलमानों का बुग़्ज़ो कीना रखना, गुस्सा आ जाने पर शरीयत की हदों को तोड़ डालना, गुनाहों की हिर्स, हुब्बे जा, बुखल, खुद पसंदी वगैरह मुआमलात हमारे मुआशरे में बड़ी बेबाकी के साथ किए जाते हैं और इसके बावजूद हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हम अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जरा सोचिए, क्या अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों की गुफ्तार, उनका तर्ज जिंदगी और क्या उनका अंदाज ऐसा हुआ करता है? शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ऐसे नादानों को समझाते हैं और नसीहत के मदनी फूल इरशाद करते हुए फरमाते हैं, बेनवाजी रहें, कुछ ना रोदे रखें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल जो के गाने सुने फिल्म भी नहीं करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल बदनिगाही करें, बदकलामी करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल खाएं रिज़्क़ हराम ऐसे हैं बदलगाम, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल अहद तोड़ा करें, झूठ बोला करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल जो सताते रहें, दिल दुखाते रहें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल चुगलियों तोहमतों में जो मशगूल हों, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल गालियां जो बके ऐब भी न ढके, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन गुनाहों से बचाए और अपनी मोहब्बत अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से व्यवस्था रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुनाहों से बचने का ज़हन बनता रहेगा और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पाने की कोशिश करने की हम सही करेंगे, इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। दुआ है मालिक करीम हम सबको अपनी मोहब्बत का जाम अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।